پہلی بار پنجاب کے تمام اسپیشل افراد کے جو اسپیشل بچوں کے سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 40,000 بچوں کی اسکریننگ کی گئی، 30,000 سے زائد بچوں کے علاج ہوا، سرجریز ہوئیں، ہیڈ سرجری ہوئی، کسی کے آنکھوں کا آپریشن ہوا، کسی کی دانتوں کی سرجری ہوئی، کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا، اس کے ہاتھ کی سرجری ہوئی، ریکنسٹرکٹیو سرجری، تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، کسی بچے کا آنکھوں میں موتیا تھا، کیٹریکٹ تھا، اس کی سرجری ہوئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بہت سارے بچوں کی آنکھوں کے آپریشن ہوئے، جن کی ہیڈ انجریز تھیں ان کی سرجریز ہوئیں، ان کا علاج ہوا، جو اورل ماؤتھ السرز ہیں اس کی وجہ سے اس بچے کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کا علاج ہوا، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو یہ جبڑوں کی ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں، جو ڈیفارمٹی، اس کی سرجری سے اس کا علاج ہوا اور وہ بچے آج ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جو آنکھوں میں سکوینٹ آ جاتا ہے اس کا ماشاءاللہ علاج ہوا، ایپیلیپسی کا علاج ہوا، جو بچوں کو سکن ڈیزیزز تھی ماشاءاللہ ان کا علاج ہوا، جیسے ایگزیما ہے اس کا علاج ہوا۔ اور جو کئی بار آپ یقین کریں ایسی سٹوریز مجھے پتہ چلتی ہیں جو میرا ڈپارٹمنٹ مجھے رپورٹ کرتا ہے، ثانیہ مجھے بتاتی ہے کہ بچپن میں کسی بچے کی کان میں پتھر چلا گیا، اس نے اس کی سماعت کو نقصان پہنچایا، وہ پتھر ابھی بھی وہیں تھا، اور وہ کوئی چھوٹا موتی ہو گیا یا پتھر ہو گیا، وہ سرجری کر کے ریموو کیا، بچے کی سماعت واپس آ گئی۔ کچھ بچے جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سماعت سے محروم ہیں، ان کے کوئی کان کے پیچھے جیلی لائک سٹرکچر تھا جس کو سرجیکلی ریموو کیا، تو اس بچے کی جو سننے کی صلاحیت تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ریاست اپنا رول نہ صرف ادا کر رہی ہے بلکہ ریاست کو احساس ہے کہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے، ان کو ہمدردی کی نہیں، ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ خصوصی افراد جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کے، اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جن بچوں کو ویل چیئرز چاہیے تھی، جن بچوں کو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے تھی، جن بچوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ہیئرنگ ایڈز لگی، ان کی سماعت بہتر ہو گئی، ان کو اسپیشل گلاسز لگی تو ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہتر ہو گئی، کوکلیئر امپلانٹس ان کو لگے تو ان کی سماعت واپس آ گئی۔ اس نے کہا، ابھی آپ کو ایک ماں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں نے جب وہ بچہ ہیئرنگ ایڈ اس کو ملی وہ لگا کے آیا تو کہتی میں نے اس کو بولا بولو ماما، اور اس بچے نے کہا ماما پہلی مرتبہ، سوچو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی۔ سن کے میرا دل جو ہے وہ خوش تھا۔ اسی طرح ہر سینٹر آف ایکسلنس میں تھیراپی یونٹس ہیں جس میں بچوں کو سائیکو تھیراپیز دی جا رہی ہیں، بچوں کو فزیکل تھیراپیز دی جا رہی ہیں، بچوں کو جو ہے وہ اسپیچ تھیراپیز دی جا رہی ہیں، بچوں کے لیے لیبز بن رہی ہیں، آڈیو ویژول رومز بن رہے ہیں، لرننگ سپیسز بن رہی ہیں، ریکریشنل سپیسز بن رہی ہیں، پلینگ سپیسز بن رہی ہیں، اور ان کے لیے بریل لیبز جس سے وہ پڑھنا، اور جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے ان کے لیے بریل ہے۔ میں نے آج دیکھا ہے وہ انگلی سے اس کو ٹریس کرتے ہیں اور وہ لفظ پہچان جاتے ہیں، وہ بریل کے اوپر الفابیٹ سیکھتے ہیں۔ آئی ٹی لیبز ہیں، آج وہ بچوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو انشاءاللہ تعالی جابز مل جائیں گی۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب اپنے اسپیشل افراد کو صرف توجہ نہیں دے رہا، اس کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ وہ بچے ان کی محرومی دور ہو اور کل کو وہ پنجاب کے، پاکستان کے ایک بہت ایکٹیو سٹیزنز بن سکیں، ایکٹیو شہری بن سکیں، کامیاب شہری بن سکیں۔ تو میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے مامور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا
ٹائم وہ دل کہاں سے لاتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں, گالی گلوچ اور فتنہ فساد میں برباد کریں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا, میں نے ابھی اور زیادہ کرنا ہے. آپ جیسے افراد کے لیے ہم نے گرین بسز کے اندر اسپیشل جو ہے وہ فیسلٹیز رکھی ہیں. ہر گرین بس کے اندر ویل چیئر ہے, ہر گرین بس کے اندر ریمپ ہے. اگر کوئی اسپیشل فرق دیکھتے ہیں تو بٹن دباتے ہیں, ریمپ کھلتا ہے, اس کی ویل چیئر چڑھتی اوپر. اسی طرح آپ کے تمام سکولز کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں اسپیشل ریمپس ہیں, اسپیشل فیسلٹیز ہیں آپ کے لیے, تاکہ آپ کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی. ثانیہ, ایک دفعہ پھر آپ کو شاباش. اور ہم پاکستان کا پہلا سرکاری اسکول آف آٹزم اب کمپلیشن کے قریب ہے, لاہور میں بن رہا ہے. اور اس کے جب ہم نے داخلے کھولے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح داخلوں کے لیے لائن لگ گئی, اور بہت پیشنٹس, بچوں والدین وہ تھے جو پے نہیں کر سکتے تھے. 100% فری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو پے نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے آپ وہ اسکول جا کے دیکھیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں شاید اس طرح کی لیٹسٹ سہولیات اور ٹیکنالوجی والا اسکول شاید دنیا میں کہیں ہو سرکاری سرپرستی میں. اور اس کے لیے میں نے دبئی سے ایک ایکسپرٹ جو آٹزم میں ایکسپرٹ ہے, میں نے اس کو بلایا. وہ پاکستانی بچی ہے, اتنا کمال کام کر رہی ہے, اور وہ دوڑتی آئی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. اس کو میں نے وہاں اپوائنٹ کیا ہے. اور وہ جو آٹسٹک بچے ہیں ان کے لیے وہ اسکول کسی نعمت سے, کسی جنت سے کم نہیں ہے, جو ان کی جو ضروریات ہیں ان پر کام کرے گا, اور ان کو ایک نارمل زندگی پرووائڈ کرنے میں جو بھی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے ہم کریں گے.